السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کرتے ہیں کہ کوئی عمرہ کے لیے گیا ہے، اب وہ ایک سے زائد عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک عمرہ تو انہوں نے کر لیا، اب وہ دوسرا تیسرا عمرہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک سفر میں دو عمرے تو عموماً ہو ہی جاتے ہیں۔ ایک جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تب آپ احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں، اور دوسرا جب مدینہ سے دوبارہ واپسی مکہ ہوتی ہے تو اس وقت بھی آپ دوسرا عمرہ کر لیتے ہیں۔ لیکن عموماً یہ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمرے کرنے چاہیے۔ دیکھیں جی، ایک عمرہ کرنے کے بعد آپ کا فرض ادا ہو چکا ہے، اب آپ پر عمرہ فرض نہیں ہے، وہ آپ کا نفل ہے، آپ کو اس کا نفلی اجر اور ثواب ملے گا۔ تو عمرے میں آپ جتنی محنت، کوشش، تگ و دو صرف کریں گے، اس سے کہیں درجے بہتر یہ ہے کہ آپ مکہ میں رہتے ہوئے نفلی طواف کرتے رہیں۔ نفلی طواف میں پابندیاں بھی نہیں ہوتی، یعنی ایک تو آپ کو احرام وغیرہ پہننا اور احرام کی پابندیاں یہ بھی نہیں برداشت کرنی پڑتی، اور دوسرا یہ کہ نفلی طواف میں آپ حجر اسود سے طواف شروع کرو، 7 چکر لگانے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز ادا کرو تو آپ کا ایک طواف مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ نفلی طواف بھی اپنی جگہ ایک بہترین عبادت ہے اور اس کا بہترین اجر ملتا ہے۔ ایک تو یہ حل ہے کہ خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ آپ اجر کمانا چاہتے ہیں تو آپ طواف کر کے، اور جو زیادہ کیے جا سکتے ہیں تو آپ اجر کما سکتے ہیں، باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اگر آپ ضرور ضرور ایک سے زائد عمرے کرنا ہی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے عمرے زیادہ کرنے ہیں، اب وہ احرام کہاں سے باندھے گا؟ اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف جو ہے وہ نظریات اور مختلف موقفات عوام میں گردش کرتے ہیں۔ کوئی تو کہتے ہیں کہ مکہ سے ہی وہ احرام باندھ کے عمرہ کر لے، کوئی کہتے ہیں جی وہ جائیں اور مسجد عائشہ کے پاس جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کر لے، جبکہ درست اور صحیح اور راجح موقف یہ ہے کہ وہ قریبی میقات پہ جائیں گے، جو ان کے قریب میقات ہے، چاہے وہ جدہ کی طرف ہے یا طائف کی طرف ہے، قریبی میقات پر جا کر وہ میقات سے باہر ہو کر احرام باندھ کر پھر اندر داخل ہوں گے اور پھر اپنا عمرہ کریں گے۔ یہ سب سے زیادہ درست راجح موقف ہے اور اسی کو ترجیح حاصل ہے۔